مکہ مکرمہ کی دھرتی تھی، ایام جاہلیت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے جا رہا تھا، میں باہر مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہم نے اپنی بیوی سے کہا اگر بچی پیدا ہوگی تو تم بچی کو لے جا کر زندہ دفن کر دینا، بچہ پیدا ہوگا تو تم بچے کو پرورش کرنا۔ یہ مکہ کا دستور تھا، یہ مکہ کا ماحول تھا پیارے۔ اگر کسی کے یہاں بچیاں پیدا ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگول کو دیا جاتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا، بچوں کو پرورش کی جاتی تھی۔ کیا نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، میں جب باہر سے مزدوری کر کے میں پردیس سے کما کر اپنے گھر آیا، میں اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اے میری بیوی بتا، اے میری شریک حیات کس کی بچی ہے؟ میری بیوی نے کہا اے میرے سرکار جی آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ کے حکم کے مطابق آپ کے بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے بچی کو لے جا کر زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا تھا، یہ پڑوسن کی بچی ہے۔ جب مجھے اپنے بچی کی یاد آتی ہے میں لا کر اس بچی کو اپنا دل بہلا دیا کرتی ہوں۔ مسلمانوں اور میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی ذہن کو تھوڑی دیر حاضر کیجئے، کہیا نبی کی بارگاہ میں بات عرض کر رہے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ کہیا نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک دن ایسا آ گیا کہ مجھے اس بچی سے پیار ہو گیا، وہ بچی مجھ سے پیار کرنے لگی، یعنی جس طریقے سے ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹی مجھ سے پیار کرنے لگی، میں بیٹی مجھ سے پیار کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اس وقت مکہ مکرمہ کی دھرتی پر لے جا کر یا رسول اللہ اس بچی کو میں کھلا رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کفار مکہ نے مجھے تانا دیا، مکہ کے دستور کے مطابق جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے لوگ بچیوں کو لے جا کر زندہ کر توڑ کر دیا کرتے ہیں، لیکن تو اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کیا ہے، تو مکہ کے دستور کے خلاف کر رہا ہے، کیا تو اپنا تو داماد بنانا پسند کرے گا؟ وہ کہیا کلبی کو جب یہ تانا دیا گیا، کہیا نبی کی بارگاہ میں ہے، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھوں میں کدال لیا، اپنی بچے کو کندھے پر بٹھا لیا یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ کی دھرتی تھی، تیری سرزمین تھی، دھوپ کی شدت تھی یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر میں اپنے گھر سے باہر نکلنا، میری بچی نے مجھ سے کہا بابا جان مجھے تم کہاں لے کر جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو بابا جان، دھوپ بہت سخت ہے بابا جان، تم آرام کر لیجئے بابا جان، دھوپ بہت سخت ہے تم پانی پی لیجئے۔ وہ بچی اس طریقے سے اپنے باپ سے پیار کر رہی تھی، کہیا نبی کے بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بچی مجھ سے اتنا کہہ رہی تھی یا رسول اللہ، لیکن اس وقت میرے آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں جنگل سے جاتا ہوا اس میدان میں پہنچ گیا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا یا رسول اللہ، میں کدال سے گڑھا کھود رہا تھا اور میری بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹا رہی تھی۔ دیکھیں ایک بچی اپنے باپ سے کتنا پیار کر رہی تھی، بچی کہہ رہی تھی بابا جان یہ گڑھا تم کس کے لیے کھود رہے ہو، اس میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ باپ گڑھا کھودتا تھا لیکن مٹی بیٹی ہٹاتی تھی۔ اس کے بعد کہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب گڑھا تیار کر دیا، اس کے بعد اپنی بچی کو اسی گڑھے کے اندر کر دیا یا رسول اللہ۔ وہ بچی رو رو کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی اے بابا جان میرا قصور کیا ہے، تم مجھے اس مکہ مکرمہ کی دھرتی پر اس تیز دھوپ میں میرے کیا غلطی ہے، تم مجھے اس گلے میں دفن کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے تم اپنی بیٹی نہ مانو، مجھے اپنے گھر سے باہر کر دو، میں اپنی زندگی کہیں گزار لوں گی لیکن مجھے زمین کے اندر زندہ دفن نہ کرو۔ مسلمانوں کہیا کلبی یہ بات میرے نبی کے سامنے عرض کر رہے تھے، نبی رو رہے تھے، نبی کہہ رہے ہیں کہیا پھر بیان کیجئے، کہیا دوبارہ بیان کرتے ہیں، نبی رو رہے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہیا پھر بیان کیجئے، کہیا اس واقعے کو بار بار بیان کرتے ہیں، نبی رو رہے ہیں، مدینے
کندھے تک مٹی پہنچ گئی. اگر آخری وقت میں وہ بچی مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس وقت جو ہے میرے دل پر جیسے رب کا مہر لگ چکا تھا. یا رسول اللہ جیسے میرا دل بالکل سخت کارا پڑ گیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے دہیا بتا کیا وہ بچی زندگی کے آخری ایام میں تجھ سے کچھ کہہ رہی تھی؟ تو اس بچی نے دہیا نے عرض کی, یا رسول اللہ وہ زندگی کے آخری ایام میں اس کے کندھے تک جب مٹی پہنچی تھی, بچی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, بچی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تب کے بارگاہ میں عرض کیا تھا, اے پروردگار اعلیٰ تب تک کہ تیرے محبوب کی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جائے گا. مولا بھیج دے کسی کو جو بچیوں کی عزت کی حفاظت کر لے. مولا بھیج دے کسی کو جو بچیوں کی زندگی کی حفاظت کر لے. مولا بھیج دے کسی کو تب تک کہ تیرے محبوب تک کہ یہ بچیاں زندہ زمین کے اندر دفن کی جائے گی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی جو اپنی بارگاہ میں یہی دعا کر رہی تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے دہیا قلبی سنو سنو, اس بچی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اس بچی نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اس کی التجا قبول ہوئی. میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں. دہیا نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی نے ارشاد فرمایا, اے دہیا جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو پروردگار عالم تیری گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العزت تیری گناہوں کو معاف کر دے گا. مسلمانوں اس دنیا کا وہ ماحول تھا کہ اس دنیا میں عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی. آج لوگ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج سے 1500 سال پہلے جناب آمنہ کے لال نے مکہ مکرمہ کی دھرتی سے یہ اعلان کیا تھا. اب میرے نبی نے مکہ مکرمہ کی دھرتی سے 1500 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا, اے لوگوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ نبی نے 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ کی وادی سے دیا تھا. نبی نے بچوں کو رحمت بنایا تھا. نبی نے یہ عورتوں کے لیے قدروں کے پہلے جنت رکھا ہے. مسلمانوں ان کا مقام و مرتبہ ہو گیا, ورنہ ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی. ہر اس عورتوں کو منانا چاہیے میلاد مصطفیٰ, سننا چاہیے میلاد مصطفیٰ, جن کی عزت کی حفاظت مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے, جن کی عزت کی حفاظت آمنہ کے لال نے کی ہے. مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاؤں, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے مکہ مکرمہ کی دھرتی ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ نے مکہ کی دھرتی پر ارشاد فرمایا, اے لوگوں کفار مکہ کو میرے نبی نے اپنے پاس بلایا. آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا, اے لوگوں اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہیں تباہ و برباد کرے گا, تو تم میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ لوگوں نے مجھے زبان ہو کر کہا, یا رسول اللہ آپ تو امین ہے, یا رسول اللہ آپ صادق ہے, یا رسول اللہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا, یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, یا رسول اللہ ہم آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں غور سے سنیے گا, نبی نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم لوگ لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تم یہی کلمہ پڑھ لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے, تم لوگ فلاح پا جاؤ. خدا کی قسم مکہ مکرمہ کی دھرتی پر نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس نعرے کی جیسے اس کلمے کو کہا لا الہ الا اللہ کو توڑ کر لو. اے مکہ کو کھانے مکہ تم چاہتا ہو سورج کو اپنا خدا نہ مانو, اے کو کھانے مکہ تم سمندر کی طوفان کو دیکھ کر تم انہیں خدا نہ مانو, اے کو کھانے مکہ تم ان کے سامنے اپنے سروں کو سجدے میں نہ رکھو. مسلمانوں آؤ میں آپ کو بتاؤ, نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی دھرتی
دھرتی پر جیسے ہی یہ نعرہ آمی، جیسے ہی یہ کلمہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، وہی کفاران مکہ جو نبی کے ہمیشہ ساتھ تھے، قدم بقدم میرے نبی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے ادھر